بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج حکومت پاکستان نے 10 اپریل 2023 کو 1973 کے آئین کی اس کے 50 سال مکمل ہونے کو آج کے دن منانے کا اعلان کیا ہے، اور صبح سے سینٹ اور اسمبلی کا جوائنٹ سیشن وہ شروع ہے۔ ان بٹوین وہ جوائنٹ سیشن وہ ایک سیمینار کے اندر بھی تبدیل ہو گیا تھا، جس کے اندر بڑا زبردست قسم کی تقاریر ہوئی، اور سب سے اہم یہ تھا کہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تشریف لے کے آئے۔ انہوں نے بھی ایک زبردست وہاں تقریر کی، بہت ہی زبردست، پرمغز اور بھرپور یا مختصر، بہت مختصر بڑی مگر بہت جامع خطاب فرمایا۔ اس جو 50ویں سالگرہ ہے، اس کو ایک طرح منایا جا رہا ہے، لیکن اس کا جب اب اختتام کے قریب آیا یا ایوننگ سیشن ہے، تو ایک باقاعدہ فارمل پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن وہ اس وقت بیٹھ گیا ہے، اور اس کے سامنے وہ بل تھا جو کہ اس سے پہلے قومی اسمبلی پاس کر چکی تھی۔ سینٹ سے پاس ہونے کے بعد صدر عارف علوی کے پاس وہ پہنچ گیا تھا، اور صدر عارف علوی نے 8 10 12 دن اس کے اوپر غور و خوض کرنے کے بعد واپس کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر مداخلت ہے۔ خیر، وہ بہرحال اس کے اندر وہ تو اس کو زیر بحث لاتے ہیں۔ وہ واپس آیا تو وہ بل دوبارہ پارلیمنٹ میں اندر پیش کیا گیا۔ یہ بل بنیادی طور پہ سپریم کورٹ کے جو انتظامی امور ہیں اس کے اندر کچھ ترمیم ہے، اور آرٹیکل 184(3) میں ڈریکولین لا بن کے ابھر کے سامنے آیا تھا، اور جب سے یہ زیادہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے اندر استعمال ہوا ہے، اور اس کے اندر اس کا بہیمانہ استعمال ہوا ہے، اور بہت ساری اس نے وجہ نزاع پیدا کی ہے، اور لیگل فرٹرنٹی میں اس کے اوپر بڑی احتجاج ہوا ہے، اور ہمیشہ سے اس کے بارے میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے کوئی اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں لائی جائیں کہ جس میں کم از کم اس کو آئین کی آرٹیکل 10A جس میں ہر شہری کو فیئر ٹرائل کا موقع ملتا ہے، اور فیئر ٹرائل کی تفصیل بھی آئین پاکستان بناتا ہے، بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے یہ آئین پاکستان۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک بنیادی نقطہ بھی یہی تھا کہ اس آئین کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کا محافظ ہے، اور بڑی فصاحت کے ساتھ اور بڑی ایک ڈیٹیل ان کی اس میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ اسی موضوع کو ہی ہم اس کو کسی انجام میں پہنچاتے ہیں، اور اسی بل کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان حکومت نے ایک بڑا زبردست ریفرنس دائر کیا تھا، جس میں عمران خان صاحب نے کہا تو میں نے غلط کیا تھا۔ پھر جب وہ ریفرنس چونکہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے فارورڈ کیا تھا، تو انہوں نے اس کے اندر آئین کہتا ہے کہ اس کو دیکھ بھال کے جانچ پرکھ کے وہ آگے فارورڈ کر دیں گے۔ تو انہوں نے جب وہ اس کو آگے فارورڈ کر دیا، پھر اس کے سامنے سپریم جوڈیشل کونسل کی کچھ پروسیڈنگ بھی ہوئی، پھر ایک فیصلے آئے، پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، پھر ریویو میں فل کورٹ بیٹھا، اس نے ایک فیصلہ کیا۔ یہ سارا ہم دیکھتے رہے، اس کی تفصیلات ماضی میں بے شمار دفعہ اس کو اجاگر کر چکے ہیں۔ بہرحال جب وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ریویو کا، اور جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہاں سے باعزت طریقے سے جو سارے جو باتیں تھیں ان کو وڈرا کر لیا گیا، اور وہ جو ریفرنس اس کو ڈسمس کر دیا گیا، تو وفاقی حکومت نے اس کے ریویو میں ایک اور ریویو داخل کیا، جس کو خاص قانون کے تحت داخل کرنا پڑتا ہے، تو وہ داخل کیا ہوا تھا۔ تو چند دن پہلے شہباز شریف حکومت نے وہ اسی کیبنٹ فیصلہ کیا کہ ہم وہ ریویو وہ واپس لے رہے ہیں، اور وہ واپس لے رہے اتنے میں سپریم کورٹ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور عمر احترام بدیال صاحب کے درمیان میں ایک ٹگ آف وار وہ سامنے آ گئی، اور انہوں نے اسی ریفرنس کے جو قومی اسمبلی جو بل پاس کر رہی ہے، اور اس سے پہلے سپریم کورٹ کا ایک پہلے کمیشن تھا، اندر ایک تھا، اس کے اوپر سجیسٹ کی گئی تھی ایک موقع پہ کہ جو 184(3) اور جو بینچ قائم کرنے کی جو چیف جسٹس کی جو اختیارات ہیں، اس کے اندر کچھ اس کو ڈسپلن کیا جائے۔ تو چونکہ وہ سارا جو ہمارا ایکٹ آج دوبارہ پاس ہوا ہے جو جوائنٹ سیشن سے،
اور یہی وہ پریزیڈنٹ کا پہنچا ہوا تھا. تو قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ جب تک یہ ساری چیزیں ان کو جو SOPs نہیں بن جاتے, اس کے اوپر پوری طریقے سے جو قانون کے اندر ترمیم ہے یا جو قانون سازی نہیں ہو جاتی, تو اس وقت تک ہمارے رپورٹ تھی پہ جو کوئی کسی قسم کا سو موٹر نہ لیں. باہر اس سے سپریم کورٹ کے اندر ہلچل مچ گئی, اور وہاں پہ ایک اور بھی کئی شمار چیزیں وجہ نظام بنی ہوئی تھی. تو ان کے جو وہاں پہ جو دھینگا مشتی شروع ہوئی وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے جواب میں عمر اطیاب بندیال صاحب نے کیا کیا کہ عمران خان حکومت نے جو پھر دوبارہ ایک سپریم کورٹ میں ایک ریویو ریفرنس دیا ہوا تھا, اور جس کو شہباز شریف نے واپس لیا, تو چیف جسٹس نے وہ واپس لینے سے انکار کرنے کی بجائے آج اس کی تاریخ رکھ کے اپنے چیمبر کے اندر اس کو دوبارہ سماعت کے لیے رکھ لیا, اور اٹارنی جنرل کو بلا لیا. آج تقریباً 1 بجے قریب اس کی سماعت کی, 12:30 1-1:30 بجے قریب, اور سماعت کے بعد انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا. اب پتہ نہیں وہ فیصلہ کیا کر سکتا ہے, دوبارہ کھول ہی سکتے ہیں, کھول لیں, پھر دوبارہ چل جائے گا, پھر دوبارہ جو ہے فل کورٹ بیٹھ جائے گا, پھر دوبارہ وہ ریویو ہوگا, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تو دوبارہ بات ہے. لیکن انہوں نے جو اس کا ڈیسیژن محفوظ کیا ہے اپنے طریقے سے, ایک وہ لٹکتی تلوار. لیکن قاضی فیاض عیسیٰ صاحب میرے خیال میں جب اس سے زیادہ مشکل حالات تھے, جب ان کو گھیر لیا گیا تھا, اور انہیں عمر اطیاب بندیال صاحب نے بڑے سپریم کورٹ کے اندر بینچ کی ایک جو پریزائڈ کر رہے تھے یا اس کو ہیڈ کر رہے تھے, تب کہا تھا جی کہ ان کو سپریم کورٹ کے ججز سے زیادہ ذمہ دار ہے, چنانچہ وہ FBI کو جا کے رپورٹ کریں, اور FBI جو قانون کہتے ہیں 5 سال زیادہ کی وہ تحقیق یا تفتیش نہیں کر سکتا آپ کے کھاتوں میں. تو انہوں نے کہا نہیں, قاضی فیاض عیسیٰ کے سلسلے میں 2001 سے شروع کی جائے, اور یہ بڑا ہمیں ججز کو جنرس ہونا چاہیے. جب اپنے میں بنی ہے تو پتہ چلے کہ 1 انچ بھی کوئی دینے پر تیار نہیں, بلکہ جس کے خلاف کرپشن کے الزامات لگ چکے ہیں مداری نقوی صاحب کے اوپر, جن کے اوپر پورے پاکستان کے حلقے میں ہر جگہ جو ہے ان کی کردار کے اوپر اور ان کی جو دیانت کے اوپر جو ہے کیا حرف کیا کالا دھبا آیا ہوا ہے. تو اس کو کہتے ہیں میں نے اسے بھیجوں اٹھایا کہ ویسے بھیجوں کہ مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. یہ ہمارے چیف جسٹس عمر اطیاب بندیال صاحب فرما رہے ہیں مظاہر اکبر نقوی صاحب کے مقابلے میں. اور پھر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے بارے میں وہ جو ہے کسی جو ہے بدگمانی یا خوشگمانی کا شکار ہے کہ کسی طریقے سے ان کے اوپر کوئی پریشر دیا جائے. تو قاضی صاحب کو نے تو جسٹس صاحب نے تو اس وقت پریشر نہیں لیا تھا جب اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ عمران خان تو ایک آدم بو قسم کا الائنس تھا. یہ جو مجرموں کا ٹولہ تھا جس میں عمران خان سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ جن کی گارڈین بنی تھی, اور جنرل باجوہ, جنرل فیض, بڑے نابغہ روزگار نام قاضی فیاض. تو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے. اس وقت آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو جو ہے قاضی عیسیٰ صاحب کے صاحبزادے, اتنے بڑے آدمی کے بیٹے, وہ آپ لوگوں کو جن کے کیا سب کا بیک گراؤنڈ کے پیچھے کھاتا کھولیں تو کوئی کسی بیوروکریٹ کا, اور بیوروکریٹ کے بارے میں بھی 2 اوپینین ہوں گی, کوئی کہاں سے نکلا, کس کا بیٹا ہے, کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہاں سے آیا, ساروں کے پیچھے سے اب اجازت دیکھ لیں. میں کسی کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن بہرحال میں تقابلی جائزہ لے رہا ہوں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی فیملی کیا سے ان لوگوں کا. اور یہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے اوپر انگلی اٹھا رہے تھے اور اپنے بارے میں کوئی بات بھی اب سننے پر تیار نہیں. تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو ہے اس وقت بھی ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے. تو چنانچہ آج انہوں نے اس میں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. میرا خیال ہے کہ عمر اطیاب بندیال صاحب بہت ہی شدید ایک بحران کا یا بحرانی کیفیت سے گزر رہے ہیں. ابھی تو پتہ نہیں کہ ان کے سکور بیٹھے گا. مطلب میرٹ پہ تو شاید اگر تھوڑی سی گنجائش ہوتی تو ابھی تک ان کے خلاف کئی ریفرنسز آ چکے تھے, لیکن چونکہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کئی جو ہے, چونکہ خود انہوں نے ریفرنس سننے ہوتے ہیں تو اپنے بارے میں تو نہیں سنیں گے, وہ تو مداری نقوی صاحب کے بارے میں سننے پر تیار نہیں ہے, تو اپنے بارے میں کیوں سنیں گے؟ وہ تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے بارے میں صرف ریفرنس سننے کے قائل ہیں. بہرحال قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے خلاف کوئی ریفرنس آ جائے نہ آ جائے ان کو فرق نہیں پڑتا. اور باقی رہ گئی جو بل ہے, تو بل کے اندر آپ حیران ہو جائیں گے کہ بل کے اندر 3 بنیادی چیزیں کیا ہیں. بل کے اندر 3 بنیادی چیزیں یہ ہیں. سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے 184(3) کے تحت جو ہے جو مقدمے کی سنوائی کرے گا, تو یہ اس کا جائزہ 3 سینئر سپریم کورٹ کے ججز لیں گے. اس میں کیا بات ہے؟ کون سا اختیار سپریم کورٹ سے چھینا جا رہا ہے؟
یعنی کہ سپریم کورٹ کا اختیار سپریم کورٹ کو واپس دیا جا رہا ہے کہ آئین سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کا نام نہیں ہے، آئین سپریم کورٹ کے اندر 17 ججز کا نام ہے، جس کے اندر 15 ججز ہیں اور 2 ججز کی اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ تو آئین تو ہے 15 ججز کا نام، جب 15 ججز کا نام ہے تو پھر اس میں سے اگر آئین نے 3 کمیٹی بنا دی، جبکہ پتہ ہے کہ ایک جج کی ہونے سے پچھلے 20 سالوں کے اندر کتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اس سو موٹو سے 184(3) کے تحت، اور پھر بینچ بنانے سے کہ بینچ بھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس خود نہیں بنائے گا، بلکہ 3 سینئر ججز جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز مل کے بینچ بنائیں گے۔ تو اس میں کون سا اختیار سپریم کورٹ سے لیا گیا؟ دوسرا یہ ہے کہ اس ریفرنس میں جیسے نواز شریف صاحب کا کیس ہوا ہے یا کوئی اور کیس ہوا ہے، 184(3) کے ڈیسیژن کے خلاف اپیل نہیں ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوا، یوسف گیلانی صاحب کا فیصلہ ہوا، ہمارے بڑے بھائی عطاءاللہ قاسمی صاحب کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ آپ 75 کروڑ روپے پی ٹی وی کو دیں کہ آپ نے جاب کیا، اس میں پی ٹی وی کا نقصان ہوا ہے، کوئی اپیل نہیں ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اور مت بھولیں کہ 184(3) کے تحت ٹرائل نہیں ہوتا، سپریم کورٹ ایک نوٹس لیتا ہے، وکیل آتے ہیں، کو آگو کرتے ہیں، کوئی گواہ کچھ نہیں، سمری ٹرائل اور اس پہ سزا۔ یہ آرٹیکل 10A جو آئین کا ہے، جس کے اندر ہر پاکستان کے شہری کو ایک فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے، اور ٹرائل میں 3 ٹیئرز میں ملتے ہیں۔ ایک ہمیں سیشن نچلی عدالت میں ملتا ہے، اس میں بھی ایک ریویو ہے، پھر ہائی کورٹ میں ملتا ہے، پھر اس میں بھی ایک ریویو ہے، پھر سپریم کورٹ میں ملتا ہے، پھر سپریم کورٹ میں ایک ریویو ہے۔ 184(3) کے تحت جو ہے شاید ایک ریویو ہے جس کے اندر نہ وکیل تبدیل کر سکتے ہیں، نہ بینچ تبدیل ہو سکتا ہے، نہ جج۔ ہائی کورٹ میں جو ریویو ہوتا ہے اس میں ججز تبدیل ہو جاتے ہیں، سیشن جج میں ریویو ہوتا ہے اس میں ججز تبدیل ہو جاتے ہیں، وکیل بھی اب تبدیل کر سکتے ہیں اگر تمہیں نہیں ہے تو۔ اس قانون کے تحت وکیل بھی تبدیل کر سکتے ہیں، ریویو کے لیے نئے ججز کا بینچ بھی بن سکتا ہے، پرانے جج بھی کر سکتا ہے۔ وہ جو تھا کہ نہیں اب وہی انہوں نے پہلے فیصلہ دے دیا ہے، اور یہ وہ ریویو اس لیے رکھا ہے کہ اگر کوئی نئی بات آ جائے اور نئی کوئی ریالٹی آ جائے، نہیں آئے گی تو کہیں گے یہ تو ریویو بنتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ ریویو اس میں بنتا ہی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے سارے فیصلوں میں ریویو کے بارے میں یہی معاملہ ہے کہ ریویو بنتا ہی نہیں ہے۔ تو چنانچہ میرا تو خیال ہے کہ اس کے اوپر پیچھے کرنا چاہیے تھا، لیکن سینٹ کے اندر طریق انصاف نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا، ایسے شو بچا رہے تھے، اور ایسا جو لیکن طریق انصاف وہ مراسل والی طریق انصاف، امریکن ڈونلڈ لو والی طریق انصاف، ہم کوئی غلام ہے والی طریق انصاف، حقیقی آزادی کے سفر والی طریق انصاف، صاف چلی شفاف چلی طریق انصاف، جو 3.5 سال میں کرپشن اور نااہلی کے اندر پاکستان میں ریکارڈ قائم کیا، وہ طریق انصاف، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایک اور جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی کہ سرین دھوکہ دہی کی آ رہی ہے۔ ٹاپ ٹرینڈ چلا کے اب عمر عبدال صاحب کو کا جو رئیس کیریئر وہی تباہ کر دیا ہے، لیکن بل انشاءاللہ اپروو ہو گیا، پھر صدر محترم کے پاس جائے گا، صدر محترم زیادہ زیادہ اس کے اوپر 10 دن کیوں بیٹھ سکتے ہیں، تو جو بیٹھ جائیں، یہ خود بخود جو ہے یہ اپروو ہو جائے گا، کیونکہ اب سینٹ نے جب اپروو کر دی ہے تو فارمیلٹی ہے، جب یہ فارمیلٹی ہو گئی ہے تو سپریم کورٹ جو ہے اس کو بھی اس کو اسی طرح منوان لے لینا چاہیے، کیونکہ اس میٹر آف ٹائم بجائے سپریم کورٹ 8-10 دن کا یا 4 دن کا انتظار کرے کہ صدر پاکستان اس پہ سائن کریں یا نہ کریں اور یہ خود بخود اپروو ہو جائے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب یہ بل جو ہے یہ اپروو ہو گیا ہے، آج کی سب سے زبردست بڑی خبر ہے۔ باقی جو دوسری خبر یہ ہے کہ عمر عبدال صاحب نے قاضی صاحب کے ریفرنس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، صرف قاضی صاحب کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری جو تدبیریں ہیں اب انشاءاللہ الٹی پڑنے کیوں ہیں، کیونکہ جو اللہ جو ہے اس نے اپنا نظام چلانا ہے۔ انہیں پہلے جن لوگوں نے ریاست کے خلاف جرائم کیے، ثاقب نثار ہو گیا، جناب باجوہ ہو گیا، فیض حمید ہو گیا، ان کے لیے جو ذلت ان کو گھیر رہی ہے، گھیر چکی ہے، آگے گھیرنے والی ہے، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کوئی ایکسیپشن نہیں ہو سکتے، وہ اس سے اللہ کی جو مشیت عزتی ہے اس سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا نظام حرکت میں ہے، انشاءاللہ اس مملکت کو بچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی معجزہ کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔